اگلی آیت سنتے ہیں 115. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے. ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم تباہ کر دے. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب ان 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بہت ساری باتیں جو تعلیم فرمائی. آپ کو تو پتہ ہے قرآن کی تفسیر کرتا جائے بندہ تو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پہ رکے گا، اور ہر بار نئے اس کے اسرار اور رموز جو ہیں انسان پہ واضح ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ. تو اور جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک کی خرابی کرتے سے روکتے. ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر قلیل تعداد میں بھی ہیں تو اچھائی کے کام کہنے اور اچھائی پر عمل پیرا ہونے سے رکنا نہیں چاہیے. اور جو ظالم تھے ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جس میں عیش و آرام تھا، یعنی دنیا کی تلاش میں اور دنیا کی کامیابی اور دنیا کی عزت اور اکرام اور لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو بڑا دکھانا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ وہ گناہوں میں ڈوبے رہے کیونکہ ان کو عذاب نہیں آیا. اور جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تو 900 سال اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اور پھر اس کے بعد ان کا عذاب ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بالکل جڑیں ختم کر دیں، اور صرف زندہ رہے وہ جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. پھر وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا پروردگار ایسا تو نہیں ہے کہ بستیوں کے لوگوں کو جو وہاں پہ باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم تباہ کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ نیکوں پہ تباہی نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ایک عذاب آیا اور اس میں سب سے پہلے عذاب اس نیک آدمی کے گھر پہ آیا کیونکہ اس نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت نہیں دی. میں نہیں سمجھتا کہ اس آیت کے مقابلے میں وہ ایسی بات ہوگی. بندے پہ اپنے پر عمل پہ ہے، اپنا عمل ہے. لوگوں کو ہدایت اور دعوت کرنا، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے کوئی جہاد اور قتال نہیں کیا، انہوں نے صرف لوگوں کو دعوت اسلام دی تھی. اس کے باوجود بھی لوگ ان کے مارنے پہ اور ان کی جان لینے پہ در پہ تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی قوم بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزادی رائے اور ارادے کا حق عطا فرمایا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ان میں پیدا ہوتے رہے اور پیدا ہوتے رہیں گے. یعنی آپ غور کریں کہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ سارے ایک ہی تھے، پھر بعد میں پھر وہ شیعہ بنے، پھر بعد میں وہ دوسرے گروہ بنتے گئے. اور ان فقہ کے فرق میں، عقیدے کے فرق میں ایک بڑی احتیاط کی بات ہے. فقہ کا فرق ایکسیپٹیبل ہے، عقیدے کا فرق کفر میں لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن پر رحم کرے وہ اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا. تو اس کو آیت کو سنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا ہدایت فرما رہے ہیں. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت.
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے. اب ان دو آیاتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا یہ بات کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں، کل نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک. یہ ایک بڑی اہم تھی بات، کیونکہ مکہ کا یہ وہ دور ہے کہ جب کفاروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور صحابہ کرام پر، مسلمانوں پر زندگی کو بہت تنگ کر دیا تھا، بہت اذیتیں دیتے تھے، آپ کے اوپر الزام اور بہتان اور آپ کا راستہ روکنا اور مسلمانوں کی زندگیوں کو بالکل ایسے بنا دیا تھا کہ ایک ناممکن تھا انسان کے لیے زندہ رہنا. اور اس وقت یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ لڑیں، آپ ان سے بدلہ لیں یا آپ ان کا جواب دیں، بس آپ کو مار کھاتے رہنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ پچھلے نبیوں کے واقعات یوں سناتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو اطمینان ہو، اور ان قوم کو، بنی اسرائیل قریش کو یہ بات کا بھی پتہ لگ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پچھلے انبیاؤں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ان کی قوم نے، ان کے لوگوں نے ان کے ساتھ انکار کیا، ظلم کیا اور ان کے لیے زندگی کو تنگ کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت بھی ہے اور عبرت بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ذکر کر رہا ہے تو قریش کو اور انسانیت کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو اس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو دیکھو. آپ صرف اس لیے نہیں پیدا ہو گئے کہ آپ پیدا ہوں تو آپ کسی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ کر کے ڈاکٹر، انجینئر اور دنیا کے امیر ترین انسان بن جائیں. انسان کی زندگی کا وجود یہ نہیں ہے. اس کا تو ایک دنیاوی ہے کہ آپ کسب حلال کمائیں، لیکن کسب حلال سے کمانے سے زیادہ لوگ اسٹیٹس کمانے کے چکر میں ہیں. اور عزت جو ہے علم کی نہیں ہے، عزت جو ہے وہ دولت کی ہے. کسی آدمی کے پاس پیسہ ہو تو بڑی عزت دی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں، یہ بات وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو تفصیلوں کو دوبارہ دہرایا جائے. اگلی آیت سنیں انشاءاللہ. اس وقت آیت ختم ہے قرآن کا. اور وانتظروا إنا منتظرون. اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دے دی کہ کہا کہ اے حبیب فرما دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ کون حق پر ہے اور قیامت کے روز کس کا کیا معاملہ ہونے والا ہے. اور یہ بہت سخت جملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی بتا دیا ہے کہ اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو اس کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اس کو کچھ بچت نہیں ہے. اگر نبی پہ ایمان نہیں لایا تو اس کا ایمان بیکار ہے. اگر نبی کے اوپر ایمان لایا تو توحید، نبی پہ ایمان لانے کا مسئلہ ہے. کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ بس، باقی سب خیر ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہے. اگر جب تک کہ محمد رسول اللہ نہیں شامل ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہونے والی اور اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں فرمائے گا. یہ توحید جو ہے، یہ اجتماعی توحید جو ہے، وہ توحید کی بنیاد یہی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہیں سب چھپی باتوں کا علم. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور تمام معاملات جو ہیں، امر، فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. فَعَبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو. عبادت کے اندر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کر سکتے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور پھر اس کے بعد اسی پہ توکل کرو، یعنی اپنے معاملات میں اور اپنی عبادات میں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بے شک تمہارا رب اس بات سے غافل نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اور دکھتا ہے ہم کو، اور میں اپنی ذاتی زندگی کی بھی مثال دے سکتا ہوں، اور سبھی جانتے ہیں ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہمارے مطابق، ایسی آزمائشوں میں ڈال دیا کہ جو بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ کیا تو دیکھ نہیں رہا ہے، کیا تو سمجھ نہیں رہا ہے. اور اس وقت بندے کا صبر پہچان میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا جائے کہ یا اللہ کیا تو دیکھ نہیں رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے. صرف یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں رحم فرما، میرے لیے اور ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما. توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو اس میں توبہ بھی ہو گئی اور استغفار بھی ہو گئی اس دعا کے اندر. اور فرمایا کہ اس میں بڑے معاملات بندے کے حل ہوتے ہیں. میں نے آپ کو یہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، شاید یاد ہو کہ ایک آدمی تھا، امام احمد ابن حنبل جو تھے، وہ ایک مسجد میں ایک شہر میں گئے. آپ جب وہاں شہر میں گئے تو وہاں مسجد میں چاہتے تھے کہ رک جائیں رات کے وقت. تو لوگوں نے کہا کہ جی اس مسجد کا تو قانون یہ ہے کہ ہم آپ کو نہیں رکنے دیں گے.
ان کو نہیں پتہ تھا یہ کون ہے. تو جب وہ وہاں پہ رکنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کافی دیر امام نے اور مؤذن نے مسجد کے کیئر ٹیکر نے تھوڑا تو ان کو برداشت کیا، پھر بعد میں جو ہے ان کو کہا کہ نہیں یہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے. جب وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے تو اسی وقت ایک آدمی وہاں پہ آیا. جب یہ باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ کہاں جائیں کیا کریں، تو وہ آدمی آیا تو وہ بھی عشاء کی پڑھنے آیا رات کو، کیونکہ وہ شاید ایک کہلاتے ہیں نا نان بھائی، جو روٹیاں پکانے والا تھا، بیکر تھا. تو جب وہ وہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ غریب آدمی کوئی مسافر لگ رہا ہے، تو راستے میں پڑا ہوا ہے، کہنا مسجد کے اندر کیوں نہیں آتے. انہوں نے بتایا امام احمد ابن حنبل نے کہ امام نے مجھے منع کر دیا ہے، اجازت نہیں ہے یہاں رہنے کی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں. اب انہیں کیا پتا تھا، وہ تو مسافر تھے، انہیں نہیں پتا یہ کیا کرتا ہے کیا کام کرتا ہے. اس کا تو کام تھا رات کا، کیونکہ بیکنگ رات میں کرتے ہیں عموماً، صبح لوگ آ کے روٹیاں خریدتے ہیں. تو اس نے کہا یہ پڑے رہیں گے یہاں میرے ساتھ وہاں پہ اس جگہ پہ جہاں کام کرتا ہوں، کہ مسافر ہے چلے جائیں گے اگلے دن. تو جب وہ وہاں پہنچے تو اس آدمی نے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں جو ہوں مسافر ہوں اور میں اس طرف آیا ہوں. تو انہوں نے نام ابھی نہیں بتایا. تو ایسی باتیں ہوتی رہیں. تو اس نے کہا کہ تم کون سا عمل زیادہ کرتے ہو؟ حضرت امام احمد نے پوچھا اس سے. تو وہ کہنے لگا میں استغفار کثرت سے پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا تجھے اس کا کچھ فائدہ بھی ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج تک کہ میری کوئی دعا اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کی، صرف ایک ہی دعا ہے جو مکمل نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہے وہ دعا جو تیری پوری نہیں ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ میری ایک بڑی خواہش ہے زندگی کی کہ میں امام احمد ابن حنبل سے ملوں، بس اللہ تعالیٰ نے وہ ابھی تک نہیں کی. تو آپ جو تھے تعجب ہوا، کہنے لگے تو جانتا ہے احمد ابن حنبل کو؟ کہنے لگا نہیں میں نہیں جانتا. آپ کہنے لگے میں ہی احمد ابن حنبل ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو اس شہر میں لا کر مسجد کے دروازے پر باہر نکلوا کر اپنے گھر سے بڑی بے ادبی کے ساتھ ان کی رسوائی کروا کر کے اس آدمی کے پاس لا کر کے اس سے ملاقات کرائی، کیونکہ وہ استغفار کرتا تھا. یہ واقعہ بیان ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں لیسن ملنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اپنے معاملات میں استغفار پڑھیں، جتنی کثرت سے استغفار پڑھیں ہمارے جو گناہ ہیں وہ بھی معاف ہوں گے. اور یہ بھی سننے میں آیا اور یہ حدیث میں بیان بھی ہوا ہے کہ آپ کا اگر کوئی معاملہ اٹکتا ہے، آپ نے اگر کوئی چیز کی ہے جو گناہ کی ہے، تو درود پڑھنے سے تو آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور آپ کے درجات بھی بڑھتے ہیں، لیکن استغفار پڑھنے سے وہ چیزیں وائپ آؤٹ ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کتاب سے محو کر دیتے ہیں. تو استغفار کریں، توبہ کریں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور اب یہ سورہ ہود کا جو حضرت ہود علیہ السلام سے تھی ان کی قوم عاد کے لیے، اور دوسرے انبیاء کا ذکر تھا. سمود قوم کا حضرت صالح کی قوم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر. تو کتنے انبیاء کا ذکر ہم نے اس میں سنا. اور آپ کو یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب حضور یہ تلاوت فرماتے تھے سورہ ہود، بہت روتے تھے، اتنا آپ گریہ فرماتے تھے کہ آپ کی لحن مبارک یعنی داڑھی گیلی ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ایمان پہ ثابت قدم فرمائے. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس وقت میں روکتا ہوں، اور اس میں کوئی اگر سوال ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وضاحت فرما دیں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اگلے اتوار کو ملائیں گے. اور اگلی سورت سورہ یوسف ہے جو کہ انشاءاللہ آئے گی، جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. اس میں بڑے رموز ہیں، ہر صورت میں بڑے بڑے راز اور اسرار ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ توحید اور رسالت، اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے نبی پہ ایمان لانا، کتاب پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، قدر پہ ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کو ان معاملات کا دیکھنا. اللہ تعالیٰ حی ہے اور قیوم بھی ہے، جو کہ آیت الکرسی میں فرمایا. تو اس حی و قیوم سے کسی چیز کا چھپا ہونا مناسب نہیں سمجھا جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کریں، ورنہ انشاءاللہ اب ہم ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.